آج وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے. آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کارروائی ہے. یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں. یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے متعلقہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے، اور سنگین ثبوت موجود ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی جو موومنٹ ہے اس پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے، کس طرح سے میں ورڈ جینوسائیڈ یوز کروں گا، مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا، جسے نسل کشی کہتے ہیں، نسل کشی کی گئی. اور وہ آج بھی مظالم جاری ہیں، کبھی غزہ میں، کبھی ویسٹ بینک میں. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوتے، مگر اسرائیلی فوج جس طریقے سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے. آج وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے. آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کارروائی ہے. یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں. اور اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاک فوج کی سینسٹیو بلڈنگز پہ حملہ کیا گیا، وہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ بائی ڈیزائن تھا. اور حکیم سعید مرحوم آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں گے، جو اسرائیل میں لابی کرے گا. اور لابنگ فرم، جس طرح شری رحمان صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لابنگ فرمز ہائر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور میں فورن فنڈنگ کیس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. فورن فنڈنگ کیس میں جن اسرائیلی شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی، بیری سی شنیپس نامی آدمی، وہ کیوں دی گئی؟ دنیا بھر میں الیکشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کسی بھی جماعت کو جب فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ آپ کی ایجنڈے پہ مبنی پالیسی سازی کرے گی، پالیسی تیار کرے گی. تو اب سمجھ آئی کہ فورن فنڈنگ سے لے کے 9 مئی تک اس جماعت کے خلاف جتنی بھی ثبوت موجود ہیں، جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے بین الاقوامی سطح پر اینٹی پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے اس سے جا کے ملتے ہیں. ورنہ کسی اسرائیلی شہری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کرے، ان کی پولیٹیکل عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پیسے بھجوائے. اس کا جواب آج تک نہیں ملا تھا کہ اسرائیلی شہری کیوں تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں. آج جواب مل گیا. اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جب ریاست کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے چند مٹھی بھر عناصر نے، شرپسندوں نے کارروائیاں کی، پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان از لارجر دین دا اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بڑا ہے. مائنڈ یو، پاکستان سے، پاکستان کی ریاست سے کوئی بڑا نہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور اسرائیلیوں کے ساتھ تانے بانے، یہ تو
اب کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اس اقدام سے، عمران احمد نیازی کے دفاع میں آنے سے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگانے سے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے تک، اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران نیازی کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، اور یہ ایک منصوبہ بندی تھی، سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہم نے لنک اپ کر کے، تمام تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، کارکن ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی فیملی وہاں موجود تھی، ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر، ان کا بھانجا وہاں موجود تھا وردی ہاتھ میں اٹھائے، حسان نیازی۔ تو یہ لوگ موقع پر موجود تھے، ان کی موجودگی ثابت ہے۔ آپ کے فیملی ممبر جناح ہاؤس کیوں گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ کیا کسی کے گھر کو آگ لگا دینا، اس کی فیملی کو زد و کوب کرنا، جان و مال کو نقصان پہنچانا، کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ ہاں، اسرائیل کی نظروں میں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، کیونکہ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتا ہے، ان کو پتہ ہے کس طرح کی کاروائیاں کیسے کی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہی روش ہے کہ جب کشمیر میں جب انسانی حقوق کو سلب کیا گیا، مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا، اس کی آزاد حیثیت کو، جو ایک سٹیٹ کی حیثیت تھی، اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ فیڈرل راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ تو یہ عمران نیازی صاحب کے دور میں کیوں ہوا؟ اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں، تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلب کر لیا، اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی، رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی، اور رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ اسرائیل کی، اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران نیازی کی امداد میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کاربند ہیں، اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی 9 مئی کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایجنڈا نہ صرف لوکلی انہوں نے یہاں پہ ملک کے خلاف سازش کی، اب تو بین الاقوامی ثبوت آ چکا، ارریفیوٹیبل ایویڈنس آ چکا، اور اسرائیل نے عمران خان کے حق میں ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے جو کہ قیامت تک منہ بولتا ثبوت رہے گا کہ یہ اسرائیل بیکڈ پارٹی ہے، فورن فنڈڈ پارٹی ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپریٹ کر رہی۔ اول تو وہ اسرائیل کی کمپلینٹ پہ پاکستان صفائی دے انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ مگر اگر آپ میرے سے پوچھیں، میری رائے میں انسانی حقوق کی پامالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو لوگ جن کی شناخت کی گئی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے یا جن کی موجودگی ثابت ہے موقع پہ، ان کے علاوہ کسی کا ٹرائل نہیں کیا جا رہا۔ HRCP جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے جیل کے بھی دورے کیے ہیں، زیر حراست لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جو خواتین زیر حراست تھی انہوں نے خود کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جب کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کو دنوں میں، ہفتوں میں سزا دی جاتی ہے، جب فرانس میں مظاہرے ہوتے ہیں گھنٹوں میں سزا دی جاتی ہے۔ ہم تو پھر بھی ایک ٹرائل کے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں ہوگا، یہ ہماری بڑی کلیئر سٹیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیلی فنڈنگ ہے اس حوالے سے آلریڈی کیس FIA میں رجسٹر ہو چکا ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد 3 جگہوں پہ FIRs ہیں۔ اس مقدمے پہ سٹے آرڈر ہے کورٹس کی طرف سے، ورنہ ہم پروسیڈ کرنا چاہتے تھے، اس معاملے کو آگے چلانا چاہتے تھے کہ اس کی تحقیقات ہوں۔ طارق شفیع نامی ایک بزنس مین ہے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ووٹون کرکٹ کلب سے جو پیسہ آیا ہے اس حوالے سے، مگر انفارچونیٹلی کورٹس نے عمران نیازی صاحب کو فورن فنڈنگ کیس میں سٹے آرڈر دیا۔